اور یہ بھی کہ امی اس دن سے معذور ہو گئی تھیں جب یہ تو امی کی پاؤں کی آواز ہے۔ لیکن امی تو پچھلے 1.5 سال سے معذور ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی بیماری کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی تھی۔ ابا ابراہیم! میں اپنے والد کو ابا ابراہیم کہہ کر بلاتی ہوں کیونکہ وہ اس کنیت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ نام میرے بھائی اور دادا ابو کا تھا اور دونوں 2008 میں میری دادی اور پھوپھی نورہان کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ ابا ابراہیم اٹھیں، معجزہ ہو گیا، امی اپنے قدموں پر چل رہی ہیں۔ کیا سچ میں؟ اوہ فاتن، یہ حقیقت ہے یا خواب؟ تم واپس آ گئیں ام ابراہیم، تم لوٹ آئیں اے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہاں، میں بتانا بھول گئی کہ ہم اب ایک خیمے میں رہتے ہیں۔ وہ پھٹا ہوا نہیں بلکہ ایک اچھا خیمہ ہے جو انکل میں دیا تھا جب وہ میرے بھائیوں یوسف اور بدر کی شہادت پر تعزیت کرنے آئے تھے۔ اور یہ بھی کہ امی اس دن سے معذور ہو گئی تھیں جب یوسف ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بے جان حالت میں لائے اور بدر کا تو جسم بھی مکمل جام نہ ہو سکا۔ ابا، امی کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ خوش نہیں کہ وہ پھر سے چل سکتی ہیں؟ کیا ہوا ہے تمہیں میری پیاری بیوی؟ میں نے ایک خواب دیکھا جس نے مجھے خوش کر دیا۔ میں ایک آیت دہرا رہی تھی، بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتی۔ میں خواب میں بار بار یہ آیت دہراتی رہی یہاں تک کہ جاگ گئی، اور پھر میں نے خود کو بستر سے اٹھتے اور چلتے پایا۔ ابھی بھی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جیسے وہ میرے پاس ہو، میری گود میں، جہاں اس کی آواز، ہنسی، اوس کا کھیلنا اور سورۃ الناس پڑھتے ہوئے اوس کا لڑکھڑانا جب وہ الخناس کو ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتا تھا۔ یہ بستر چھو کر دیکھو، یہ یوسف کا بستر ہے۔ آج یہ گرم ہے جیسے وہ ابھی ابھی یہاں تھا۔ مجھے لگتا ہے یوسف واپس آ گیا ہے۔ ابا، آپ اس دن رو رہے ہیں، ہمیں تو خوشی منانی چاہیے۔ امی، یہ روٹیاں الگ کیوں رکھوں؟ یہ تمہارے بھائیوں کے لیے ہیں، انہیں اچار پسند ہے۔ میں یوسف کی خوشبو پاتی ہوں۔ امی بس کرے، خدا کے لیے۔ اچار لے آؤ، یوسف قریب آ گیا ہے۔ ایک گولا گرا اور امی کو اپنے ساتھ لے گیا وہاں جہاں یوسف تھا تاکہ وہ اس کی خوشبو پا سکے۔